हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि प्रोग्राम है बहर रमज़ान, और इसमें जो सिलसिला चल रहा था कि हर रोज़ एक मसला उसका जवाब बहरहाल यहाँ पे दिया जाता है। बहरहाल खुदा का शुक्र है, इस वक्त फिर हमारे दरमियान हमारे बिरादर अज़ीज़ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फैसल अब्बास नकवी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल खुशामदीद आपको कहते हैं कि आपने ये तो आपकी मोहब्बत है मौला और साहब। नाज़रीन करीम अस्सलामु अलैकुम। आपसे भी हम इस्तिफ़ादा करते हैं, मौला सलामत रखें। बहरहाल मोहब्बत है आपने अपना आपकी। कीमती वक्त निकाला और इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए चलते हैं अपने मसले की तरफ कि जैसा कि नाज़रीन एक सवाल किया गया है कि बहरहाल अब धीरे धीरे रमज़ान ख़त्म हो रहा है और सवालों की बौछार होना शुरू हो गई फ़ितरे के मुतालिक। एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि फ़ितरा किसको देना चाहिए, यानी फ़ितरा तो निकाल दिया जाता है, अब फ़ितरा निकालने के बाद उस फ़ितरे को बहरहाल किसको देना चाहिए। क़िबला अगर हो सके इस पर एक थोड़ी सी मुख्तसर रोशनी डाल दी जाए कि फ़ितरा तो निकाल दिया जाता है, लेकिन अब ये यहाँ बहस है कि फ़ितरा किसको दिया जाए। मुख्तसर बताता हूँ कि फ़ितरा ये वाजिब काम है जी, निकालना भी वाजिब है और मुस्तहिक तक पहुँचाना भी वाजिब है। सुभान अल्लाह। हमें ये भिखारी जो आते हैं मांगने वगैरह इनको नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि आया जिसको दे रहे हैं वो बाअमल इंसान है, सही ये यानी ज़हरी नज़र से सही। ऐसे पेचीदगी में नहीं जाना चाहिए कि आया उसके पूरा ज़हरन वो नमाज पढ़ता है, इबादत गुजार है, मुतदय्यन है, हमेशा मसारफ ऐसा हो कि जहाँ से अजर भी मिले और वो वाकई मुस्तहिक। भिखारी दरवाजे पे आ जाते हैं भीखने, हाँ, भीख उनकी आदत मांगने, है, हाँ, उनकी आदत है। उनको नहीं देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि शिया जब दे रहा हो कि सिया शनासनी हो और वो अलाला ऐलान कोई भी ऐसी चीज़ का इनकार ना करता हो जिससे मसलन नमाज या रोज़े का हाँ, ज़हरन वो इबादत गुजार हो, दीन का पाबंद इंसान। जी जी उनको बहरहाल देना बहुत अच्छा है, जैसा कि सवाल भी आया कि फ़ितरा किसको देना चाहिए, तो फ़ितरा असल बहरहाल जो मुस्तहिक हैं उन्हीं को बहरहाल फ़ितरा जी, उनका मुस्तहिक हक है, उन्हीं का हक उन्हीं को देना चाहिए। और यहाँ पे जो ताकीद भी की गई है कि अगर देखें कि आपके अज़्ज़ा व अक़ारिब में कोई फामिल वो तो आपको सबसे है, बेहतर कि सबसे नज़दीक वही आ जाते जी, हैं कि अगर बिल्कुल। वो मुस्तहिक हैं उनको दिया जाए। और बहरहाल जैसा कि आपने कल उनको- इशारा किया, जी जी, उनको देना डबल सवाल, डबल सवाब है। एक सिला रहमी हो जाएगी जी जी, और दूसरा आपका हक भी अदा हो जाएगा। जाएगा। हाँ, एक इशारा बहुत अच्छा बहरहाल क़िबला ने यहाँ पर ये भी किया है कि फ़कीर बहरहाल घर पे एक आदत है लोगों की जो मांगने के लिए आते हैं। आपने देखा हो सुबह से शाम तक बहरहाल ईद में तो लाइन लगी रहेगी कि वो नहीं, वो फ़कीर उसका एक पेशा है, उसका एक काम है, वो एक आप नहीं देंगे वो दूसरे के यहाँ ले लेगा, दूसरे नहीं तीसरे के यहाँ उसका काम। लेकिन एक इज़्ज़तदार नफ्स वाला इंसान अपने घर सबसे में बैठा है कि वो जिसे बेचारे को असल न मांगने का भी तरीका नहीं आता है, न किसी ज़बान, वो भूखा रह लेगा लेकिन किसी से नहीं कहेगा। तो यहाँ पे आपको मुस्तहिक देखना है और मुस्तहिकीन में सबसे ज़्यादा ताकीद जो है की गई अपने अकरबा और रिश्तेदार को। बहरहाल क़िबला एक सवाल और यहाँ पे दूसरा एक सवाल और जो पूछा गया वो ये है कि क्या गैर सैयद को सैयद का फ़ितरा दिया जा सकता है? गैर सैयद को सैयद का फ़ितरा सैयद का फितरा देना में कोई इसका सैयद के लिए कोई मुश्किल नहीं, गैर सैयद को दो या सैयद को। अच्छा। गैर सैयद का फितरा जो है वो सैयद को दो। अच्छा, यानी मेन यहाँ पे मुश्किल ये है कि यानी जो सैयद है, सैयद किसी गैर सैयद का फ़ितरा ना ले, हाँ ना ले, क्योंकि बाकी सैयद हाँ, का कहीं भी चला कहीं भी चले। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक शिक और भी आती है कि इसको तकरीबन सदक़े के नज़दीक भी कहा गया हाँ है। जी, यानी कफ़ारा कफ़ारा है, जैसे कि आपने जी, रोज़ों की हाँ, कबूलियत के हाँ, लिए कबूलियत तो इसको सदक़े के, हाँ। क्योंकि सदक़ा आले रसूल पर हराम। हराम है, मना किया गया है। तो सैयद यानी का सैयद को दिया जाता है, सैयद का सैयद खा सकता हाँ, है, खा सैयद। हाँ, तो यानी देखिए ये हल हो गया मसला भी, ये बहरहाल रहता है ज़हनों में लेकिन लोगों के निकल जाता है। अब यहाँ पे मसला ये हल हो गया कि सैयद का फ़ितरा ले सकता है, यानी अगर वो मुस्तहिक है सामने वाला, सैयद का फ़ितरा ले सकता है। गैर सैयद का भी ले सकता है, गैर सैयद का भी ले सकता है अगर उसको एहतियात ज़रूरत है, और गैर सैयद का तो लेगा ही, उसको कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुश्किल यहाँ पे सैयद के लिए आ रही थी, ये सैयद के लिए है कि सैयद को सैयद ही का जो है फ़ितरा दिया जाए, तो बहरहाल वो यहाँ पर बेहतर होगा। बहरहाल हज़रात, जैसा कि जो प्रोग्राम बहर रमज़ान चल रहा है और धीरे धीरे अब नतीजा लेने का दिन आ रहा है, और खुदा की बारगाह में जो हमने इबादतें की हैं, परवरदिगार की बारगाह में जो नियाइशें की हैं, रातों रात इबादतें, दिनों रात इबादतें, अपनी ज़बान को जो हमने बचाया पूरे महीने,
اور ہر طرح سے غصے پہ اپنے کنٹرول قابو کیا. یعنی ہر وہ چیز جو ہم غلط کام کچھ بھی جو اشتباہ کرنا چاہتے تھے فوراً ہمارے ہاتھ رک جاتے تھے, قبلہ قدم رک جاتے تھے ہمارے کہ بہرحال ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان ہے. اب رمضان دھیرے دھیرے ختم ہونے کو آ رہا ہے. بہرحال ایک سوال جو بہرحال اس سے پچھلے بھی آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہرحال بحث چل رہی تھی, اور وہاں سے بہرحال وہ بحث ادھوری رہ گئی تھی کہ ایک سوال بھی اس میں اٹھتا ہے, اور اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا ہمارے 11 معصوم, یعنی ان تمام 14 معصومین میں ہمارے 11 معصوم جو ہیں ان کو زہر دغا سے یا کسی اور طریقے سے انہیں شہید کیا گیا. ایک سوال یہاں پہ اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ جب سارے معصومین کو شہید کر دیا گیا تو اس میں سے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ کو بہرحال وہاں سے کس طرح سے آقا امام زمانہ ابھی تک جو ہے حیات ہیں, انشاءاللہ کہ مولا کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم انشاءاللہ. لیکن کس طرح سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ یعنی سب کو, کیونکہ دشمن زیرک ہے, دشمن بہت زیرک ہے, دشمن زرنگ ہے, تیز ہے, کہ ہر طرح سے کوششیں بہرحال کی گئی تھیں مولا کی شہادت کے لیے. لیکن قبلہ یہاں پہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ بہرحال ہمارے 11 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سب کو شہید کیا گیا, تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے محفوظ رہ گئے ہیں؟ ماشاءاللہ سوال تو بہت اچھا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ دشمن شروع سے ہے. قرآن کی مخالفت میں رہا ہر چیز. آیت الکرسی کے بعد جو لا اکراہ کے بعد اللہ ولی, یعنی اندھیرا اور روشنی شروع سے ہے. جی جی. جیسے فرعون, اس کو جب جادوگروں نے بتایا کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ ہوگا جو تیرے تخت کو نابود کرے, تو اس نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے کئی ہزار بے گناہ بچوں کو شہید کرایا. اللہ. تو اسی طرح پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک اتنے فرمان ہیں کہ یہ دنیا باقی ہے کس کے لیے؟ ایک کے لیے. سبحان اللہ. جو بھی ہے وہ انتظار کر رہا ہے. بے شک. تو دشمن بھی اس میں تھا کہ نام بھی بتا دیتا کہ اس میں, ہاں, کیونکہ میرا غدیر میں پورا جو ہے پورا بتا دیا گیا تھا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس ٹو مٹو میں تھے کہ وہ بچہ ہے, اور یہیں پہ نعوذ باللہ جب اللہ بچانا چاہے جی. تو فرعون نے اتنے ہزار بچے شہید کروائے, لیکن اللہ نے جس کو بچایا بچا اسی کے گھر میں پرورش کروایا. اسی طرح اللہ نے قرآن بھی قصوں کی صورت میں جی جیسے قصے بندہ ایک ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مثلا کوئی واقعہ اگر کوئی سڑک پہ آ رہا ہو, اسے بتایا جائے کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ تصادف ہوا, کیوں؟ اگر وہ اس راستے سے گزرتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ وہاں کا راستہ کیسا خطرناک ہے. اسی طرح اللہ نے پہلے قرآن میں ایسے قصے بتائے اور پھر اپنی حجت کو قائم رکھا. جیسے اللہ نے موسیٰ سے فرعون کو نابود کرایا اور بچایا, اسی طرح امام زمانہ کو اگر اللہ نے بچایا تو کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ وہ اپنی حجت اس دنیا میں قائم و دائم رکھنا, یعنی خداوند عالم اس دنیا کو قائم و دائم رکھنا, تو حجت ہونا ضروری ہے, بقیت اللہ ہونا. برحال یہ بھی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جیسا کہ اگر یہ دنیا قائم ہے تو دنیا کا نگہبان ضرور کوئی نہ کوئی. بے شک اول خلیفہ آیا, ہاں, اپنا حجت بھیجا, بے شک, پھر اس کے بعد دنیا جو ہے بنائی گئی ہے, پورے اس کے بعد پورا آگا پورا مرحلہ جو چلا ہے. تو بہرحال یہ اچھا, یہ سوال بھی بہرحال حل ہو گیا کہ بہرحال امام کو اس لیے بھی بچایا گیا ہے مولا کو, کیونکہ بہرحال ایک حجت کا رہنا ضروری ہے, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تو اس حجت کی بچانے کی بھی ذمہ داری خود خداوند عالم نے لی ہے, خود پروردگار نے لی ہے. اور ہم آپ بھی بہرحال دعا کرتے ہیں, بہرحال دعا کیا ہی کرتے ہیں کہ جیسا کہ ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ دعا تو اتنا کرتے ہیں, مولا کے ظہور کے لیے بھی کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کے لیے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں, لیکن دعا کرنے کے بعد پھر ہماری یہ قبلہ یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں قبول ہوتی دعا ہماری؟ قبلہ دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ دعائے کمیل میں بھی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. سبحان اللہ. کہ اے میرے اللہ, مولا علی علیہ السلام کی یہ بہترین دعا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اے میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں نہیں آتے. ہاں, یعنی ہم تو بڑے بڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اور اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم. جی جی. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے سے مانگو, میں تمہیں دوں گا. جب ایک بندہ کہہ رہا ہے یا وہ خدا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے سے مانگو اور وہ نہیں دیتا, نہیں, یہ ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں. اللہ جو بھی ہمارے منہ سے دعا نکلتی ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے وقت کا. اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو اس میں یقیناً ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے,
اسی طرح جیسے امام زمانہ کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج، کتنا یہ پر آشوب دور ہے، ہر طرف مارا ماری، کوئی کسی کا نہیں۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ظہور فرما، یقیناً مولا اگر دعا کریں اللہ قبول نہیں کرے گا، یقیناً کرے گا۔ اگر آج مولا دعا کریں ظہور کریں، ہو سکتا ہے ہمیں دشمنوں سے بچا لیں، بے شک، لیکن ہم ابھی اس ٹائم آمادہ نہیں ہوئے، یعنی دعا بھی ہم کر رہے ہیں، بس رسمن کر رہے ہیں۔ ہاں یہی اگر دل سے ہوگا۔ ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں نا ایک بندہ مسلسل دعا کر رہا تھا صحیح کہ اے میرے اللہ مجھے اولاد نرینہ دے، 3 سال گزر گئے دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن اس نے کہا یا اللہ یا تو اتنا دور ہے کہ میری دعا پہنچ نہیں رہی، یا اتنا نزدیک ہے سن نہیں رہا، یعنی یا تو مجھ سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی، یا مثلا تو اتنا نزدیک پروردگار کہ میری آواز ہی نہیں سن پا رہا ہے۔ جب یہ اس کے دل کی حرکت آئی، جب دل سے نکلی تو اس ٹائم اس کو خواب میں ملا کہ آج پہلے دن تو نے مجھے یاد کیا، ورنہ ہم زبان سے دعا کر رہے ہیں، اگر دل سے دعا کریں تو پھر اللہ نے اسے اولاد یعنی اسی وقت، یعنی اگر دل سے دل کی کیفیت، ہاں جی کیفیت۔ اور دوسرا ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنی دعا مانگنے سے پہلے امام زمانہ کے لیے دعا بے شک، کیونکہ بہترین دعا اس قبلہ یہ صرف دعا نہیں ہے، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ دعا ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا رزق، روزی، پریشانی، ہر چیز کا اس دعا فرج میں ہے۔ بے شک، آج سے جیسے طول عمر ہے، جب طول عمر تب ہی ہوگی جب بیماریوں سے بندہ محفوظ رہے گا، بے شک، ہر ٹینشنوں سے محفوظ رہے گا، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ سبحان ہمیں اللہ، اپنے طرف تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ آیا کیوں نہیں دعا ہماری قبول ہو رہی۔ بہرحال ناظرین، بہت عمدہ بہرحال آپ نے جواب اس کا کہ نہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، اس کی وجہ خود ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کر رہے ہیں، ان گناہوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہمارے لیے سدباب بن رہے ہیں، ہمارے لیے سدباب بن رہے ہیں کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں کہ وہ آگے رکے جا رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگار سے، چاہ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور خدا نے بھی کہا کہ ادعونی استجب لکم، پھر بھی جو ہے ہم مانگ بھی رہے خدا نہیں سن رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دقت کرنا ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر جس وقت ہمارے نفس، ہماری زبانیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گی، پروردگار ہماری دعا کو سنے گا، اور اس وقت انشاءاللہ ہمارے قائم کا بھی انشاءاللہ ظہور ہوگا۔ بہرحال قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کو زحمت دی، انشاءاللہ پھر آپ سے استفادہ کیا جائے گا۔ حضرات ناظرین، بہرحال اجازت چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے اس وقت اس ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، اور ہیلپ لائن کے لیے بہرحال جو نمبر نیچے چل رہے ہیں اس پہ آپ لوگ اپنے سوالات جو بھی ہیں انشاءاللہ وائس میسیج اس پر بھیج سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ چلیں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔